الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرت محترم، یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب ذوالجلال اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار ان کی شان کو بیان فرما رہا ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت، ان کا ادب و احترام، ان کا پیار بندے کو کیا مقام عطا فرماتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک فوجی جرنیل گزرا ہے جس کا نام تھا عمر بن لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی اور دنیا کی عالی شان فوج کے یہ مالک تھے۔ ایک دن یہ اپنی فوج کو ٹریننگ کروا رہے تھے، ان کو مشق کروا رہے تھے، تو اپنی فوج کو جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اور پھر اچانک رونا شروع ہو گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ پہلے مسکرائے ہیں پھر روئے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ اہل بیت اطہار کی محبت دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس پر نعمت اترتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش یہ فوج میرے پاس اس وقت ہوتی، اور میں بھی اس وقت ہوتا جب جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان کربلا کے اندر دشمنوں کے ساتھ دین کی خاطر جنگ لڑ رہے تھے۔ کاش یہ میری فوج اس وقت ہوتی اور یہ ساری فوج میں جناب کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ بس یہی رونا تھا، یہی ان کے دل میں محبت آئی۔ تو جب رات سوئے تو خواب کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا عمر بن لیث، تمہارا میری اہل بیت کی محبت میں رونا ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ دنیا میں بھی تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور جب تم اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تمہیں اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ اب یہ بات آئی گئی ہوگی، ختم ہو گئی جب حضرت عمر بن لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پردہ فرمایا تو کسی نے خواب کے اندر آپ سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمانے لگے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر جو دو آنسو بہائے تھے میں نے، جب اللہ کی جناب میں پہنچا تو اللہ رب ذوالجلال نے میرے یہ سارے گناہ گنوائے اور فرمایا ان سارے گناہوں کو میں نے ختم کر دیا ہے۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ میرے محبوب کے نواسے کی محبت میں جو روئے تھے تم، ان دو آنسو کی وجہ سے ہم نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ کہ یہ محبت اہل بیت اطہار کا صلہ ہے۔ جس نے بھی اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، محبت رکھی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اسے دنیا میں بھی انعامات دیے ہیں، اور قیامت کے دن تو جنت ہے ہی ان کی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اہل بیت اطہار کا جو پیار ہے اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ لازمی طور پر آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، کیونکہ یہ دو ہستیاں جو ہیں یہ آپس میں اتنی محبت کیا کرتے۔ بعد بندے تاریخ کی باتیں کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، تو تاریخ لکھنے والا بھی کوئی انسان تھا، وہ غلطی کر سکتا ہے۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر صحابہ کے رتبے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
کہ ہم نے ہر صحابی رسول کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. اور پھر فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون. فرمایا وہ جن کے ساتھ ہم نے بلائی کا وعدہ فرمایا ہے وہ جہنم کو اتنا بھی نہیں سنیں گے, اس کی ہلکی سی آڑ کو بھی نہیں سنیں گے. حالانکہ جہنم کی آواز کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 500 سال بندہ جہنم سے دور ہوگا تو اس کی آگ کی جو آواز ہے وہ بندے کے کانوں کو پھاڑ رہی ہوگی. تو صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے لا یسمعون حسیسا. لوگ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں, میں سب سے تاریخی کتاب قرآن کی بات کر رہا ہوں. فرمایا لا یسمعون حسیسها وهم فی مشتہت خالدون. فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو جہنم کی ہلکی سی بھی آواز کو نہیں سنے گی. اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کو بھی دم بھرنا ہے, محبت کو بھی اپنے سینوں کے اندر معزز رکھنا ہے. اگر ہم اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے اپنے دلوں کے اندر کوئی ایسی بات رکھیں گے کہ جو ان کے مناسب نہیں ہے تو پھر اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس لیے اپنے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا پیار لازمی رکھنا ہے. مولا کائنات کا فرمان سنے, آپ فرماتے ہیں لا یجتمی حبی علی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. فرمایا کہ علی کی محبت اور حضرت ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بات میری جو ہے اس کو آپ اپنے پلے سے باندھ لیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت کا بھی ضرور دم بھرنا ہے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.